في قلبي دوما يغمرني. آرام سے چلا. اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے, میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا, مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ 2 مہینے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں نا, وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ عالم. اب کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا تو گاڑی کی اسپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا, یہ ہمیں مار دے گا نا. کہہ رہے ہیں ہم بار بار بریک لگوا رہے ہیں, بھائی ذرا آرام سے چلا یار, بھائی ذرا آرام سے چلا. اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے, میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا, مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتاؤ, بد نظری کرنے والا, زنا کرنے والا, لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا, جو لوگ سفر میں جاتے ہیں, جو عیاش لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, کہ گھننے کیوں بنے ہوئے ہو ہیں بھائی؟ لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں, عیاشی کر رہے ہیں, اور بد نظری بھی, اور فحش فلمیں بھی, اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں, ممبر پہ نام لینا بھی اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, چاہے ہاتھ سے کریں, چاہے فحش فلمیں دیکھ کے کریں, چاہے لڑکیوں سے کریں. ان کے دل میں اللہ بیوی کی وہ محبت, عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں. بولتے کیوں نہیں؟ جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں جو ایک عیش پرست کو طوائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. تو ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا, دیکھو یار پاک دامن ہے نا, پاک دامن ہے, کیا اسپیڈ ہے اس کی. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو, تو بیچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا. لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں, گھر آنے کی اسپیڈ ان کی اتنی تیز, بلکہ جا رہے ہوتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہے ہیں ان کو, پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں, ابھی تک آئے نہیں. بیگمیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں, 2 بج گئے ہیں, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے, شوہر آتا ہی نہیں گھر میں, 3 بج گئے ہیں, پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ, کہاں غائب ہو گیا, تلاش کرو اس کو. اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے, سسر کے ڈر سے, فون نہ آ جائے, پیٹ نہ دیں, یار شادی کی ہے ٹائم تو دو. تو من تاج, یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا میں جو گناہگار آدمی ہے, جو عیش پرست آدمی ہے, دنیا میں لذتیں. دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں, خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا. ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں, عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں, وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ پی کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا, نشے, چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا, ہیروئن تو بالکل ہی باولا ہوگا, شرابی ڈپریشن کا مریض, بات بات پہ ایکسائٹیڈ. مجھے پاس ایک دفعہ کینیڈا سے فون آیا, وہ کوئی وہاں کی یونین کونسل کے کوئی صدر تھے, اور وہ وہاں پہ نا گھریلو معاملات, مسلم تھے لیکن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو مسلم فیملیز ہیں یا کوئی غیر مسلم فیملیز کے جو پھڈے مڈے ہوتے ہیں وہ نمٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تھے. وہاں وہ یہ بڑے اچھے قوانین ہیں, وہاں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ یار فیملی کو جوڑنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہو کرو. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ الحمدللہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. یونین کونسل ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی پتہ ہو. اچھا ہے پتہ ہوگا تو اور تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا, اللہ خیر کرے. وہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں بڑی مظلوم ہیں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں. میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں؟ یہاں کینیڈا میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں. یہاں تو مرد کو وہ جب چاہیں گچی مروڑ دیں اس کی, قانون اتنا سخت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت مظلوم ہیں, آپ ان کے حق میں بیان کریں, مرد ظلم نہ کریں. تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتہ یہاں مرد بہت سارے نہیں ہوں گے. کوئی کینیڈا میں لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی نہیں کوٹتا پیٹتا یہاں, تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو جو لوگ اس طرح ثالثی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گلی محلے میں ایسے ہو رہے ہوں. نارملی اب جیسے میں بتاؤں, آج میرے پاس طلاق کے 5 کیس آئے, کل 3 کیس آئے, تو آپ کہیں گے یار ہماری گلی میں تو کسی کو طلاق نہیں ہوئی. تو اب وہ تو جو ہوئی ہوگی تو وہ ہمارے پاس آ گیا نا. وہ
تو اس لیے ضروری نہیں کہ پورے کینیڈا میں یہ ہر گلی محلے میں ہو رہا ہو, لیکن جو آدمی ثالثی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو جو کیس آتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ایسی ہے جس میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. ان کے رائے کے مطابق وہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ مرد بے تحاشا مارتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کیس آتے ہیں, عورتوں کو اتنا مارا ہوا ہے, خون خرابہ کیا ہوا ہے, تو سمجھاؤ آپ. میں نے کہا یار میری عقل نہیں مان رہی کہ اتنا مضبوط لا ہے, اتنا مضبوط قانون ہے, اور مرد اٹھ کے اتنے لا میں آج کیسے خون خرابہ کر سکتا ہے آدمی. یہ تو اگر لا نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے 2-4 آدمی تو ایسے ظالم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی یا بہت سارے مرد ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شہری گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے, لیکن شہری علاقوں میں, پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے بھی آدمی 20 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اور اتنا مارا کہ جناب خون خرابہ ہو گیا, یہ کیسے پاسبل. میں نے کہا مجھے میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. انہوں نے بتایا کہ پینے کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ پینے کی. شراب پیتے ہیں اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی, بات بات پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, غصہ آتا, توڑ دیا پھوڑ دیا. جب اس کے بعد بیگم کا جب قیمہ بن گیا, اس کے بعد جب اترا ہے نشہ, بھائی یہ ہوا کیا ہے نا, یہ ہوا